سارے ابا جی دے دوست سے دعا منگو ٹھیک ٹھاک ودے رہتے اور پتہ تک کسی دا نہیں سارے مسافر ہیں کامیاب ہی نو لوگ جڑے ایمان ان کے رخصت ہو گئے سبحان اللہ اجازت ہے میں ہم گفتگو شروع کر دیں سبحان اللہ سونے اے نہیں فرمایا کہ بیڑی دی مانے دے کشتی دی مانے دے سونے فرمائے کشتی نوح دی مانے دے چونکہ ہر بیڑی دا پار لگن ضروری نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ ہے میری طرف سبحان اللہ سرکار دے چاچے دے پتر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے چاچے دے بیٹے انہوں نے گھر بنائے طائف وچ ہن طائف ایسی جگہ ہے جیڑی بھئی خوشنما ماحول خوشگوار ماحول ہے ہن بندے جڑے عمرہ کرن ویندن اکثر طائف ویندن احرام بدھن واسطے تے جڑے طائف ویندن وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مقام دیکھا سبحان اللہ اللہ سب سارے کو مدینہ دکھا آمین آمین حضرت عبداللہ ابن عباس کا گھر مدینہ پاک چی ہے مکہ پاک چی ہے مگر سجنہ دے قریب رہن دے رتبے ہونن احتیاط بھی ہوندی ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی ہستی دوسرا توجہ نہیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچے دا بیٹا اتنی بلند ہستی بھی انہاں مکہ اور مدینہ دا قیام چھوڑ کے طائف بن کے رہن پسند کیتا ہے تاکہ انہاں شہران دا ادب ملحوظ رہے سبحان اللہ حاضری دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ نیاز بیش کی تھی سبحان اللہ قدم چم کی دے تے جلدی نال والا واپس وال آیا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑھیا سبحان اللہ حضرت شوق دیتا اپنی جاتے منزل اور مقام ہے مگر ادب بہت خاص ہے اس جگہ دا حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھا ون گھر بنایا دعوت کی تھی رسول اللہ دے پتران دی سبحان اللہ امام حسن پاک امام حسین پاک علیہم السلام حضور دے پتران دی دعوت سبحان اللہ شہزادے دی آپ دل روحیں بیٹے پہنچے 8 گھنٹے امام حسن پاک نے خطاب فرمایا سبحان اللہ درمیان ظہر دی نماز بھی پڑھائی سبحان اللہ نماز بھی پڑھائی تقریر بھی سنائی حاضرین تے چاچے دے گھر دعوت ہے سبحان اللہ خطاب بھی فرمایا بھئی نماز بھی پڑھائی ولا خطاب کی تھا ولا پھر کھانا چلا دعوت تھی تے اے دور پر تکلف نہیں ہے او دور ہے حاضرین اور عرب ویسے ہی تکلفات تو آزاد لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے نے جو خطاب مکمل فرمایا تے کھانے دے دسترخوان لگے جتھا عوام نے کھانا کھادا اتھا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے نے کھانا کھادا سبحان اللہ یعنی میں اپنے خلاف تقریر شروع کر دیتی ہے اتھا ہی کھانا کھادا ہون اساں کھانے تو پہلے دعا مانگ چھوڑے لیں کھانے تو پہلے دعا مانگ چھوڑے اے جڑا ختم شریف دا ایک پلیٹ تے پانی گھن کے آنن نہ جی انہا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ میزبان دی طرفوں اے شے ملک کرنے پہ ہوندن دعا منگن والے دے کہ چیز ہوندے قبضے ہی چاہ ونجی یہ صرف ایک پلیٹ نہیں ہوندی یہ ساری خیرات دا قبضہ ہوندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واسیوہ عمر دراز ہوئے یہ ساری خیرات دا قبضہ ہوندہ ہے انہیں چیز آگئی ہے نا انہیں یہ کہ اللہ اے اصل تیری بارگاہ نظر پیش پہ کرے دیں اور ان دا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء صدیقین شہداء صالحین اور پھر انہا واسطے جنہا واسطے خاص طور تے اہتمام تھا ہے حاضرین اصل پہلے دعا مانگ دیں ان دی وجہ ہے کہ کچھ بندے جلدی وننا لے ہونا اتھا اے مسئلہ نہیں ہے وہ پہلے کھانا کھانے ہیں پیچھے دعا مانگ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسنین کریمین دی صدارت ہوئے تے طائف دی وادی ہوئے جتھا رسول اللہ دا بچپن گزرا ہے تے حضور دے پسیرے دے خوشبوہاں ہوا موجود ہوئے سبحان اللہ اور سامنے حضور دے نور
پر نور چہرے دے انوار رکھن والے فیض پاون والے چہرے موجود ہوئے اور دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے دے بیٹے دے گھر ہوئے تے حسنین کریمین دے رشتے جو چاچا جی تھی نے ہوئے تے اس گھر دعوت تے کھانے تو بعد پھر دعا تھی گئی، دعا تو بعد حسنین پاک دے رخصت ہومن دا وقت آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رأس المفسرین قرآن مجید دا عالم براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سکھن والی ہستی وہ اگا آئے اور انہوں نے گھوڑے دی رسی پکڑی، حسن رضی اللہ عنہ رسی غلام ماری تھی تے ان کے حضرت عبداللہ عباس نے رسی غلام تھما کے ان رکاب تھام کی دی۔ امام حسن پاک نے رکاب تے قدم رکھا تے قدم رکھ کے گھوڑے تے سوار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے نظرہ جھکائیاں اور فی امان اللہ آکھا، الوداع آکھا، شکریہ ادا کیتا تے دعا فرمائی۔ حضرت امام حسن پاک رخصت ہو گئے، امام علی مقام مولا حسین آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے گھوڑے دی رسی پکڑی، ولا رسی غلام کو تھمائی ولا رکاب پکڑ کی دی۔ امام حسین پاک نے رکاب تے قدم رکھا اور آپ گھوڑے تے سوار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے نظریں جھکائیاں، الوداع آکھا تے خوش ہے تے سلام کیتا۔ جی میں خادم مخدوم کو رخصت کرے، حاضرین جی میں نواب اور سلطان کو رخصت کری تھے، جے والے شہزادے رخصت ہو گئے۔ غلام خلیف کھڑائی خلیفہ، خلیفے نے نٹھے کہ بندے ہٹن والا سا اندر دی گال کرے سو، جلے بندے چلے گئے۔ پھر خلیفہ صاحب دے یا اپنے دلی سوال ہے یا کسی بید دلی سوال ہے تے خلیفہ صاحب نے ادب کرنے ہوئے اپنے اتے گال گھن کے تے ان دے دل کو صاف کرن دی کوشش کی تھی۔ لہذا خلیفہ صاحب نے عرض کی تھی، سونا تسا رأس المفسرین، تسا قرآن مجید دے عالم، تسا نبی سونے دے چاچے دے بیٹے، رسول اللہ کے خود قرآن سکھن والے، مولا علی پاک کے فیض پاون والے اور شاہی منصب دے قریب راہن والے، مختلف سرکاری عہدے تے راہن والے، تسا رشتے دے اندر انہاں شہزادے دے چاچا جان، تسا رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے اور ایر شہزادے رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے، لہذا تسا حضرت عباس بن عبد المطلب دے بیٹے، اے ابو طالب بن عبد المطلب دے پوتے، لہذا رشتے تسا چاچے ہو گئے اور بھتیجے ہو گئے۔ تھوڑا عرصہ رسول اللہ نال زیادہ گزرا، تسا خود قرآن دے بڑے عالم، دین دے عالم، مشرق مغرب تو لوگ توقن فتوہ گنن، مگر سونا تسا ایویں کھڑے آوے جی میں مخدوم دے سامنے خادم کھڑا ہو گئے، تسا انہاں کو اتنی شان نال رخصت کیتے، تسا اپنے مقام دا لحاظ نہیں رکھا۔ آپ مسکرا پہ مسکرا کے فرمایا یا لقا، لقا دا معنی تھی نے منا، یعنی آپ نے فرمایا مدنی منا، اگر مدنی منا بڑھ ونیچے تے نبی دے پتر دی عزت کرنی ہوندی ہے۔ فرمایا نے اگر تے کوئی رتبہ مل گئے تے اہل بیت دی پرواہ لازم ہے۔ فرمایا نے تو آدھے میں انہاں دی عزت کیوں کیتی ہے، انہاں دا کیوں اتنا لحاظ کیتا ہے؟ فرمایا سن انا ابن عباس بن عبد المطلب، میں عباس بن عبد المطلب دا بیٹا، ہما ابن رسول اللہ اور رسول اللہ دے پترین، کیا عباس دے پتر تے ضروری نہیں کہ نبی دے پتروں دی تعظیم کرے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑھیا اللہ اکبر، اللہ ہائے ہائے، سبحان اللہ، صحیح، ماشاءاللہ۔ اگر تیرا مقام ہے، تیرا مرتبہ ہے، ہوئے پہ سلامت رہے تو تیرا مرتبہ ہی سلامت رہے، مگر جتنا حضور دی اولاد دا تذکرہ آنے ہاں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صحیح، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہاں نوری صاحب بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہے ہاں، اور اس میدان انہاں جتنا سلامتی نال وقت گزارا ہے سبحان اللہ، اور میں تسا سارے لوگ ایسا گواہ ہیں، اور جام صاحب تشریف فرمائیں ہر سال ترے دی انہاں دے جلسے اور تسا عاشق رسول جلسے کراون والے سنن والے بندے بیٹھے ہو، میں تمہاری موجودگی چ بیٹھا عرض کرے نا، اگر کوئی سادات آل رسول اولیاء اللہ ایسا کوئی کم کرن یا شخصیت ایسی چیز ہوئے کہ اتھا شریعت دا نکتہ لگدا ہوئے، کوئی کم انہاں دا ایسا ہوئے جتا شریعت دا نکتہ لگدا ہوئے تو اتھا نکتہ چینی دی ضرورت نہیں، ان نکتے کو پردہ سمجھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، شان والے بعض اوقات اپنے اندر کوئی ایسی چیز رکھ دیں کہ لوگ اون چیز کو دیکھ کے پرے ہٹ ونجن، اے جڑا ہجوم ترٹ ونجے راج مک ونجے، اللہ اللہ، واہ واہ، نکتہ اولا دے اور نکتے دے پردے چھوڑا جاگ دے بیٹھو یا کوئی نہ، جے کوئی شک ہوئے او کشف المحجوب کو پڑھے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولیاء دا ایک فرقہ ہے، ملامتی فرقہ،
وہ ملامتی فرقہ ہے کہ وہ اپنے ذمے گناہ گن گن ہوندے نہیں گناہگار گناہگاراں دے کٹھے تھی باندھن بھئی اسا گناہگار تھی کہ نیکاں چ بڑھ دے ہیں تاکہ اسا نیک سڑی چوں نیک بڑھن واسطے بڑھوں ہاں تا گال بھئی ہوئے ہاں تاری چپ تو سن نیک سڑیجن واسطے اسا گناہگار نیکاں چ بڑھ دے تاکہ لوگ ساکو چنگا سمجھن نیک سمجھن پہ ونجن او نیک تھی کہ گناہگاراں چ بڑھ دن تاکہ لوگ ساکو گناہگار سمجھن پہ ونجن گناہگار اکھوامڑی جڑی چس ہے نا اوندی بارگاہ ہے چونکہ تو سب ڈٹھا ہے کہ وقت اپنی وقت دی تلوار پہ رہے حاضرین میں ہن موضوع چھوڑ دیتا ہے ایک روایت پیش کر دیتے چونکہ دعویٰ وڈا کیتا ہی تو چلو ایک روایت ہو گئی درمیان والے عرصے تھے 11 محرم 61 ہجری کو کیا تھا بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے حضور دی بارگاہ چرز کی تھے جنہ دی خاطر راتیں جاگ دے ہوئے